السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سامعین، ندیم احمد حاضر ہے۔ سامعین، اب کچھ بات یاد آئے گی تو وہ بتانا فرض سمجھا میں نے۔ سامعین، یہ تھا کہ جس ٹائم پہ پاک پروردگار نے شیطان کو حکم دیا کہ اتر جاؤ آسمان سے، کہ وہ پہلے ایک ملائکہ ہوتا تھا، وہ کافی اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار تھا، اس نے زمین میں کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں پہ اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی ہو، لیکن جب اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا اور آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خارج کر دیا، اور جب حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اتر جاؤ نیچے، تو شیطان کا آخری ڈائلاگ تھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، میں آپ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب تک آپ کے یہ انسان آپ نے جو بنے گئے اور جب تک ان کی آخری سانس اس وقت تک میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، ان سے گناہ کرواتا رہوں گا۔ تو پاک پروردگار نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے بھی میرے اپنے عظمت کی قسم کہ میرا بندہ جب تک آخری سانس تک بھی توبہ کرے گا میں اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں سامعین، تو ہمارے پروردگار کی یہ بات کہ ایک سورت ملک میں جو شروع کی آیت ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس کا میں آپ کو قصہ بتا دیتا ہوں۔ تو ایسا ہے کہ آپ کوئی چیز بناتے سامعین، تو آپ یا پینٹنگ کرنے یا کوئی ڈرائنگ کی آپ نے، تو آپ خود نہیں کہیں گے کہ واہ یار اپنے آپ کو کہ واہ ندیم، کہ کیا چیز بنائی تم نے، کیا بات ہے تمہاری۔ تو یہی پاک پروردگار نے اپنے لیے کہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بڑا کیا بابرکت نام تمہارا نام ہے، اور تمہارا تو ہر چیز پہ تم کر سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین، ان باتوں کے ساتھ کچھ بات ایک اور یاد آئی جو اس کی کریڈی میں رہی تھی، وہ یہ تھی سامعین کہ میں نے بہت عرصہ پہلے یہ سنا تھا، جو میں نے خود آزمایا، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک جہاز تھا، وہ جہاز ڈوبنے لگا، تو زبردست طوفان آ چکا تھا سمندر میں، وہ جہاز بالکل ڈوب رہا تھا۔ تو اس جہاز میں ایک آدمی تھا، تو اس کو خواب آیا، وہ اندھا تھا، تو اس کو خواب آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خواب میں آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جہاز والوں سے کہو سب سے کہ سب درود تنجی نام شروع کرو پڑھنا، تو 500 مرتبہ اگر تم لوگوں نے پڑھا تو انشاءاللہ تعالی تم ڈوبنے سے بچ جاؤ گے سب۔ وہ اس نے ایک دم نیند سے اٹھا، اس نے سب لوگوں کو بولا، اور سب لوگوں نے درود تنجی نام پڑھنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ ابھی ان کی تعداد 500 تک بھی نہیں پہنچی تھی، 400 کے اندر تھی کی تعداد، تو 300 کے اوپر کچھ ہوا تھا، تو جہاز ایک دم طوفان رک گیا اور جہاز بچ گیا۔ سبحان اللہ۔ سامعین، میں نے یہ سنا تو اچانک میرے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا تھا کہ میری فیملی جب پاکستان میں تھی اور امیگریشن کا میں نے ان کا اپلائی کر دیا تھا اپنے گرین کارڈ کی بنیاد پر کہ میری فیملی آ جائے، تو اتنے یعنی کہ وہاں پہ رش تھی ایمبیسی میں کہ میں 2-3 مرتبہ پاکستان خود بھی گیا اسلام آباد، لیکن ہر مرتبہ یہ پتہ چل رہا کہ ابھی تو فلاں سال کے فلاں مہینے کے کیسز بھی سامنے ٹیبل پہ پڑے ہوئے، ابھی تمہاری باری تو کئی سالوں کے بعد آئے گی۔ سمجھ میں بڑا پریشان ہوا، فیملی یہاں پر نہیں تھی اور وہاں پہ تھے، میں یعنی کہ اس پریشانی میں ہوتا تھا کہ کب یہ کام ہوگا۔ اچانک پھر میں سٹیزن ہو گیا،
یہ کچھ کسی آپ کو بتا رہی تھی جو میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ مجھے کیسے تحفے ملے. اچھا سامعین، وہ یہ ہوگا. اور پھر یہ ایک اور دفعہ جو مجھے ملا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اگلے بیان میں کہ کس طرح سے فیملی کے آنے سے پہلے مجھے پاک پروردگار نے جگہ دے دی. جو میری خواہش ہوتی تھی کہ یا اللہ میری ایک خوبصورت جگہ ہو، جب میرے بچے آئیں تو میں ان کو سرپرائز دوں، تو وہ بھی ہو گئی. تو سامعین، میری پہلی رات تھی اس جگہ میں جب میں انٹر ہوا، اور میں رات کو فون قریب کر کے سویا ہوا تھا، کیونکہ مجھے 2 دن پہلے ہی پتہ چلا تھا اپنے وکیل سے کہ آپ کا جو سٹیزن کا کیس آپ ہو گئے تھے، وہ سٹیزن کی کاپی وہاں پہنچا دی گئی ہے اسلام آباد ایمبیسی میں. تو وہ شاید آپ کے ابھی کیس کے لیے آپ انٹرویو کے لیے کال کریں گے. تو یہ جب بات پتہ چلی تھی تو 2 دن پہلے میں وہ وائف کا فون آ گیا تھا کہ ان کو لیٹر آ گیا ہے وہ ایمبیسی سے کہ انٹرویو کے لیے آؤ، تو ان کو انٹرویو جانا تھا. تو وہ بہرحال انٹرویو پہ اسلام آباد گئے تھے، اور وہ اس گھر میں میرا پہلی رات تھی. تو سامعین، مجھے یاد آیا کہ یہ اتنا بڑا قصہ جو تھا آپ کا یہ درود تنزیلہ کا، تو میں نے کہا کہ آپ اس انٹرویو میں بھی اگر ان کو ایسے بھیج دیا ان لوگوں نے تو پھر کئی سال نکل جائیں گے. بہرحال میں اس حساب میں وہاں اپنے گھر میں موجود تھا. تو میں پاک صاف ہو کے وضو کر کے خوشبو لگا کے میں بیٹھا اور درود تنزیلہ پڑھنا شروع کر دیے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرے بچے کے ہوئے انٹرویو کے لیے. اچھا سامعین، مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے بسم اللہ کر کے شام کو مغرب کی نماز کے بعد جیسے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے رات کو کتنے بجے میری آنکھ لگ گئی. اور مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے کہ میں کوئی 350 یا 360 کے قریب پہنچاؤں گا. مجھے 500 پڑھنے تھے، تو اتنا پہنچاؤں گا تو میری آنکھ لگ گئی، وہ مجھے نیند آ گئی. یہ تعداد مجھے یاد تھی. تو اس کے بعد فون میرے قریب پڑا ہوا تھا تو فون بجنا شروع ہوا. جب میں نے فون اٹھایا تو وہ میں اسلام آباد سے میری وائف اور میرے بچوں کا فون تھا کہ ابھی ہم ایمبیسی سے باہر نکلے ہیں اور ہمیں ہاتھ میں اینولپ دیا گیا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے بولا ہے کہ اب آپ لوگوں کے اس میں سے ویزا ہیں اور آپ لوگوں کے گرین کارڈ کے وہ پرمیشن ہے، آپ لوگ یہ کھولنا نہیں ہے اینولپ، سیدھا ایئرپورٹ پہنچنا، تو وہاں ایئرپورٹ والے کھولیں گے اور آپ کو دیں گے اور پھر آپ لے کر اپنے گھر چلے جانا. سامعین، یہ خبر سنتے ہی میں اتنا خوش ہوا کہ میں حیران ہو گیا کہ یا پاک پروردگار کہ یہ مجھے یاد آیا تھا اور میں نے درود تنزیلہ پڑھا. ابھی اتنا تو مجھے اتنی بڑی خبر ملی جو میں سمجھ نہیں سکتا تھا کہ کئی سالوں تک یہ مسئلہ، کیونکہ رش اتنا تھا ایمبیسی میں لوگوں کا کہ اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا کوئی بھی. بہرحال سامعین، یہ بات تعالیٰ میں ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کو کہ اگر آپ لوگوں کے لیے کوئی بھی جائز حاجت ہے اور کوئی بھی ایسا کام جائز جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہو جائے کہ کوئی فرشتہ آ کے آپ کو خبر دے دے کہ یہ آپ کا کام ہو گیا، بس آپ کی دعا قبول ہوگی اور یہ آپ کا کام ہو گیا، تو میں کہوں گا سامعین آزمائش شرط ہے. بسم اللہ کریں، پاک صاف ہو کے اپنا وضو کر کے خوشبو لگا کر بیٹھیں، اور اس مقصد کے لیے اس کے بیچ میں کوئی اور کام نہیں کرے. جیسے آدمی ایک اس میں بیٹھتا ہے اعتکاف میں، کسی سے بات نہیں کرتا ہے، آپ اسی طرح سے آپ نے 500 مرتبہ درود تنزیلہ بسم اللہ کر کے پڑھنا ہے. اس درمیان میں کسی نہ کسی سے بات کرنی ہے، دنیا کا کوئی کام کرنا ہے. صرف اسی مقصد سے دعا پہلے نفل پڑھ کے اس کے بعد آپ یہ کام اپنے گنتی شروع کریں اور بسم اللہ کر کے آپ یہ پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آمین آپ 500 تک پہنچیں گے. اس سے پہلے آپ کا کام جو آپ کی جائز حاجت ہوگی وہ پاک پروردگار پوری کرے گا. تو سامعین، یہ خوشی خبر آپ کو بتانا ضروری تھی. تو امید ہے کہ آپ یہ ضرور اس پہ عمل کریں گے، اور اللہ نے چاہا، میرے پاک پروردگار نے، تو آپ لوگوں کی دل کی جائز حاجت جو بھی ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے دعا میں شامل کیجیے گا سامعین. بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کرنی ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو وقتاً بتاتا رہوں گا. سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ سامعین کہ میں فال نکالتا ہوں، وہ میری فال ایسے نکلتی ہے کہ جیسے پتھر پہ لکیر.
جو مقصد کے لیے نکالتا ہوں اس مقصد کا جواب میرے سامنے باقاعدہ اس طرح سے قرآن پاک میں آ جاتا ہے کہ میں خود حیران ہو جاتا ہوں. تو انشاءاللہ اس بارے میں آپ کو اگلے پروگرام میں ضرور بتاؤں گا کچھ باتیں. مجھے دعا میں شامل کیجیے گا. رب العالمین آپ سب لوگوں کو خوشیاں نصیب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.